الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا اس لیکچر کا موضوع دیوانی قانون ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم فوجداری قانون کے لیکچر میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ قانون کیا ہوتا ہے اور فوجداری قانون کیا ہے، تو آج ہم کچھ یہ وقت اس پہ سول لا یا دیوانی قانون کو سمجھنے میں گزاریں گے کہ دیوانی قانون ہے کیا، اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، فیصلہ کیسے ہوتا ہے، اس میں معیار شہادت کیا ہے، کیا اس میں سزا دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی، اس میں اپیل کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طریقے سے اس میں کیس کے ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ قانون کا ایک اصول یہ ہے کہ کوئی بھی قسم کا اگر کوئی نقصان کسی کا ہو جائے تو اس کا ازالہ ضرور ہوتا ہے۔ کسی کا حق کوئی بھی مارا جائے تو اس حق کے مارے جانے کا ازالہ کیا جائے گا۔ یہ جو مغربی قانون میں جو بنیادی اصول یہ ہے، جو کہ لاطینی قانون سے لیا گیا ہے، اوبی جس ایبی ریمیڈیم، فار ایوری رانگ دا لا پرووائڈز اے ریمیڈی۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو تو قانون اس کا ازالہ کرے گا۔ یعنی ایسا معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا نقصان کوئی کر دے اور اس کا ازالہ نہ ہو سکے۔ قانون جو اس کا ازالہ ضرور اسے مہیا کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی اپنا حق استعمال کر رہا ہے تو اس کا کوئی نقصان دوسرے کا ہوتا ہے، تو کیونکہ ہر ایک کا حقوق اپنے ہیں، اپنے حقوق جو قانونی حقوق استعمال کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے آپ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے کوئی دکان بنائی ہوئی ہے، کوئی ساتھ دکان کھول لیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے دکان کھولنے سے آپ کی دکانداری میں فرق پڑا ہے، تو اس کا ازالہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا بھی حق ہے۔ ہاں، مگر وہ آپ کی دکان کو بدنام کر دیتا ہے، آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے، آپ کی تجارتی ساکھ کو نقصان پہنچے، تو اس کا ازالہ قانون ضرور کرے گا۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون نے آپ کو کوئی حق دیا ہوا ہے، باعزت رہنے کا حق ہے، کاروبار کرنے کا حق ہے، منافع کمانے کا حق ہے، زندگی گزارنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اس میں رخنا ڈالے، آپ کو نقصان پہنچائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون اس کا ازالہ نہ کرے۔ قانون اس کا ازالہ ضرور کرے گا۔ چونکہ یہ اتنی قسموں کے حقوق ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ حقوق ہو سکتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، تو نئے نئے طریقوں سے رکھنے ڈالے جا سکتے ہیں کسی کے کام میں، کسی کو نقصان پہنچانے کے نئے نئے طریقے نکالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو دنیا میں کہیں بھی ایسی لسٹ نہیں ملے گی جس میں لکھا ہو کہ یہ دیوانی قانون کی جو ہے دیوانی قانون کی لسٹ ہے، جو یہ کرے گا اسے یہ سزا ملے گی۔ جس طرح فوجداری قانون کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک لسٹ موجود ہوتی ہے ہر جگہ، ہر ریاست میں، ہر ملک میں۔ جیسے تعزیرات پاکستان ایک لسٹ ہے کہ یہ جرم ہے اور جو ان کو کمٹ کرے گا ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو دیوانی لحاظ سے صرف ضابطہ دیوانی تو آپ کو ہر جگہ ملتا ہے، مگر ایسی لسٹ نہیں ملتی کہ یہ جو ہے دیوانی قانون کی نافرمانی ہے۔ ضابطہ ہے کہ اگر کسی کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچے تو اس کا ازالہ اس طرح کیا جائے گا، یا زندگی گزارنے کے جو بھی طریقے ہیں کہ جو ثابت شدہ اچھے طریقے معاشرے نے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں، جن کے ایسی روایات ہیں معاشرے میں رہنے کی جو کہ معاشرے نے قبول کر کے قانون کی صورت دے دی ہے، وہ بھی سول لا میں ہی آتے ہیں۔ تو ان ضوابط کو کوئی توڑے تو ان کا جو فیصلہ کرے گی ریاست، وہ بھی سول قانون کے تحت ہی ہوگا۔ یعنی اس لیے ہم کہتے ہیں سول عدالت کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ لامحدود ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا کسی کو نقصان پہنچا، کسی بھی طریقے سے پہنچا، تو وہ دیوانی عدالت میں جا کے اپنے نقصان کا ازالہ کروا سکتا ہے۔
इसलिए इसका असल उसूल ये है उबी जुस एबी रेमीडियम, कि हर नुकसान का अजाला किया जाएगा। हर नुकसान को अगर किसी को पहुंचाता है गैर कानूनी तरीके से तो उसको अजाला किया जाएगा। और इसीलिए हमने जैसे पहले डिस्कस किया, इसकी कोई लिस्ट नहीं बनी हुई दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। कि आप घर के सामने गड्ढा खोदते हैं, शाम को कोई गुजर रहा है, आपने कोई उधर हिफाजती चीज़ नहीं रखी, उसमें गिरता है, उसका नुकसान होता है, तो आपको उसका अजाला देना पड़ेगा। यानी इस तरह के जितने भी और या रस्म व रिवाज जो हैं, आइली कवानीन हैं, जितने भी मुआशरे में रहने के लिए जो असूल व ज़वाबित मुआशरे ने बनाए, जो रसूम व रिवाज जो बनाए रहने सहने के, जिसको कानून ने बेहतर समझते हुए लेजिस्लेट कर दिया, उसूल बना दिए गए, वो सब दीवानी कानून में आएंगे। दीवानी कानून के मानों में आते हैं। यानी दीवानी कानून को हम कहते हैं कि ये लोगों के दरमियान किसी भी किस्म का तनाज़ा हो तो वो हल करता है। इंसान इस माशरे में रहता है तो माशरे में जब हम रह रहे हैं तो मफादात का टकराव ज़रूर होता है और ये तनाज़ा लाजमी होता है। ये नहीं कि तनाज़ा करने के लिए एक आदमी गलत हो और एक सही हो, दोनों आदमी सही भी होते हैं तब भी ये तनाज़ा हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ से एक आदमी और मफहूम ले रहा है, दूसरा बंदा उसी चीज़ से दूसरा मफहूम ले रहा है, दोनों बड़ी ईमानदारी से उस पर कायम है, तनाज़ा तो पैदा हो गया। एक मुआहदा किया है कि ऐसा मकान बनाना है, ऐसी ऐसी चीज़ें लगानी, मगर इसमें इतनी ही ऐसी चीज़ें हैं कि सीमेंट इतना % होगा, रेत इतने % होगी, इस किस्म की ईंट होगी, इस किस्म की बजरी होगी, फिर भी इसमें हर चीज़ जब मुआहदा कर रहे होंगे नहीं लिखी जा सकती कि दीवार के साथ इतने फुट तक मार्बल लगेगी या इतने नहीं लगेगी। कहीं भी कोई तनाज़ा हो सकता है। वो समझता है, एक बंदा समझता है कि अमूमी तौर पे ऐसा होता है, ऐसे होगा, दूसरा समझता है नहीं, ऐसा अगर स्पेशल लिखा जाए तो इस तरह होगा तो वैसा होगा, दोनों ईमानदार है, तनाज़ा पैदा हो गया। तो इस तनाज़े के हल के लिए आप दीवानी अदालत में जाएंगी। दीवानी अदालत ही इसका फैसला करेगी जिन हालात में आपने मुआहदा किया, इस मुआहदे की बेहतर तशरीह क्या है, या जो ये हालात हैं इसमें इन हालात में विरासत की तकसीम कैसे होगी। ये सारे जो इंसानी मुआशरे में आपस में रहने वाले ताल्लुकात को रेगुलेट करता है कानून, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। यानी दीवानी कानून एक बहुत बड़ा कानून है, जिसको इतना बड़ा है कि उसको अहाता तहरीर में लाया ही नहीं जा सकता। सिर्फ उसका तरीक़ा कार बताया जाता है कि कोई मसला हो तो उसको तनाज़े को हल करने के लिए क्या तरीक़ा कार इख्तियार किया जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के ममालिक में ज़ाब्ता दीवानी तो मौजूद है बुनियादी तौर पे, मगर एक स्पेसिफिक लिस्ट ताज़ीरात पाकिस्तान की तरह मौजूद नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ कवानीन इसमें मौजूद हैं जो मुआशरे में रहने सहने के मुतल्लिक बनाए गए, वो भी हम इसमें देखते हैं किस किस्म के कवानीन हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि दीवानी कानून वो है जो तमाम तनाज़ात का हल करने का तरीक़ा कार देता है, और उसके पीछे असूल ये है कि कोई भी अगर किसी का नुकसान पहुंचता है तो उसका अजाला किया जाए। तो दीवानी कानून का अगर हम मकसद और मफहूम एक फ़िक्रे में बयान करना चाहें तो हम कहते हैं कि ये सिविल लॉ कंपनसेट्स, जैसे हम एक फ़िक्रे में कहते हैं दीवानी फौजदारी कानून जो है, क्रिमिनल लॉ क्या करता है, पनिश करता है, पनिशमेंट देता है, सज़ाएँ देता है। तो दीवानी कानून क्या करता है, वो कंपनसेट करता है, अजाला करता है नुकसान का। दीवानी कानून का असल उसूल ये है कि ये किसी किस्म का भी किसी का अगर नाजायज़ तरीके से नुकसान हो जाए तो उस नुकसान का अजाला करवाता है। किसी भी तरह उस हालत में ले आए कि अगर ये नुकसान ना होता तो वो किस हालत में होता, यानी उसको उस हालत में ले आता है कि अगर किसी ने गलत काम करके उसके साथ ज़्यादती ना की हो तो वो किस पोजीशन पे होता, तो वो कानून उसको उसी पोजीशन पे लाने का हुक्म देता है। यानी ये कंपनसेट करता है किसी भी किस्म के नुकसान हो जाए तो वो उसका अजाला करता है। वो नुकसान पैसों की सूरत में हो, क्योंकि
عدالت پیسے ہی ایوارڈ کر سکتی ہے، ڈیمیجز ہی ایوارڈ کر سکتی ہے، کسی کی توہین کی ہے تو توہین پہ کتنا ہرجانہ لگا سکتی ہے، یا کسی کو کسی کام کرنے سے منع کر سکتی ہے، کسی کام کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے کہ یہ کریں، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے تنازعات جو ہیں ان کے حل کے لیے ہم دیوانی عدالت میں جاتے ہیں۔ یہ جو جھگڑے جائیداد کے جھگڑے ہیں یہ سب ہم دیوانی عدالت میں جائیں گے، اور دیوانی عدالت اس طریقے سے فیصلہ کرے گی کہ اس نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ یعنی یہ قانون سزا نافذ نہیں کرتا، یہ قانون کمپنسیشن دیتا ہے، ازالہ کر دیتا ہے کسی کا اگر نقصان ہو تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیوانی قانون جو ہے بہت بڑا قانون ہے، اس کے مقابلے میں ضابطہ ہے، اس کے مقابلے میں جو فوجداری قانون ہے وہ بہت چھوٹا ہے، کیونکہ اس میں تو جو حکمران نے لسٹ دے دی جو یہ کام کرے اس کی یہ سزا ہے، مگر اس میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے، کس قسم کے طریقے سے کسی کا نقصان کسی نے کیا، کس طریقے سے اس معاشرے کو چلنے کے جو ضابطے بنا دیے گئے مختلف قوانین میں، جو فیملی لاز ہیں، جو قانون وراثت ہے، یا قانون دوسرے معاہدے کے قانون ہیں، تجارت کے قانون ہیں، تو اس کو یہ قانون کمپنسیٹ کرے گا، کسی کا نقصان جو ہوگا اس کا ازالہ کرے گا، کسی بھی قسم کا کسی بھی طریقے سے نقصان کر دیا گیا ہے تو دیوانی قانون ہے، اگر آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ قاضی کے پاس جاتے ہیں، دیوانی عدالت میں جائیں گے اور اپنا دعویٰ کریں گے، اور اس دعوے کو ثابت کر کے کہ اس وجہ سے اس بندے کی ان حرکتوں کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے اور یہ اس کا حق نہیں تھا یہ حرکت کرنے کا، تو اس کا ازالے کے لیے عدالت اس کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے گی، یعنی کمپنسیٹ کرے گی۔ اچھا، ابھی اس میں دیکھا جائے کہ یہ جو ہے یہ تنازع کی فریق کون ہے؟ فوجداری میں تو ہم نے دیکھا تھا ایک فریق حکمران یا ریاست ہوتی ہے، دوسرا فریق ہوتا ہے ملزم۔ اس میں دونوں فریق عام آدمی، عام اشخاص ہوں گے۔ آرگنائزیشن کو بھی یا کمپنی جو ہیں اس کو بھی ہم شخص قانونی کہتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ریاست کے ساتھ بھی تنازع ہو سکتا ہے کہ یہ زمین میری جو ہے اس طریقے سے لے رہے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہے، اس کا معاوضہ مجھے صحیح طریقے سے نہیں دیا جا رہا ہے، تو کسی بھی ریاست بھی ایک لحاظ سے شخص قانونی کا درجہ رکھتی ہے۔ جو بھی تنازع کسی بھی شخص سے ہوتا ہے تو دو فریق اس میں آ جاتے ہیں، اور یہ دونوں کو عدالت برابر کے جگہ دیتی ہے، برابر ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یعنی ایک اگر ہم فرق دیکھیں، فوجداری قانون میں تو ایک طرف ریاست ہے اور اس کی پوری مشینری ہے جس نے یہ ثابت کرنا ہے، دوسری طرف ایک شخص جو جس کے پر الزام ہے وہ ہوتا ہے۔ مگر دیوانی قانون میں کوئی بھی دو افراد ہوتے ہیں، اور دونوں بھی کسی بھی نیک نیتی سے دونوں میں تنازع ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بدنیت ہو اس میں۔ اس لیے اس کے پیچھے وہ کلنک کا ٹکا نہیں ہے، وہ جو معاشرے میں کسی نے جرم کیا ہو جو اس پہ کلنک کا ٹکا لگا ہوتا ہے تو وہ اس میں نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایمانداری سے ایک چیز جس طرح سمجھی، عدالت نے کہا نہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، تو دونوں فریق اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، دونوں کو وہ کمپنسیٹ کر دیتے کہ یہ اتنا معاوضہ اس کو دے دے تو بس ٹھیک ہو گیا مسئلہ۔ اس سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ جیسے کہ اس کو جو ہے نوکری نہ دی جائے، حکومت میں شامل ہونے کے لیے اسے ڈسکوالیفائی کیا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ دیوانی قانون میں بس حق کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پارٹی کا یہ حق ہے، یہ اسے دے دیا جائے، اور اس طرح تنازع ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں فریق جو ہیں دو عام اور برابر اشخاص ہوتے ہیں، اور تنازع کا حل یہ ہوتا ہے کہ جس کا نقصان ہے اس کا ازالہ کر دیتی ہے عدالت، اور بس کچھ نہیں، یعنی اس میں سزا نافذ نہیں کی جاتی۔ اس میں جس کا نقصان ہوا ہے، وکٹم جو ہے، اس کا نقصان پورا کرتی ہے عدالت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مقصد اور مفہوم بھی صرف نقصان کا ازالہ ہے، کمپنسیشن ہے، جس کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو جو بھی طریقہ ہو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی عدالت سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے اس کا نقصان پورا ہو گیا تو وہ پورا کرتی ہے۔
اب اس کے اندر بہت قسم کے قوانین ہیں جس کو مختلف نام دیے گئے ہیں. انگلش لا میں ایک لا آف ٹارٹ ہے جو ہم کہتے ہیں. فقہ الضمان ہے کہ کسی کو جو ہے نقصان پہنچا ہے تو اس کو اس کا ضمان دینا پڑے گا، اسے اس کا جو ہرجانہ دینا پڑے گا، اس کا نقصان پورا کرنا پڑے گا. یہ بہت قسمیں ہیں. اس میں ایک اور چیز دلچسپ چیز آپ کے لیے ہو شاید کہ اس میں جو پاکستان میں یا کامن لا کنٹریز میں جو قانون ہے، جو اصول ہے قانون کا، اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک وہ جرم بھی ہوتا ہے مگر اس کے سے جو نقصان ہوا ہے، نقصان کے لیے آپ دیوانی دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ انگریزی نظام میں جو یا مغربی نظام میں فوجداری قانون کے فریق سرکار ہوتی ہے اور ملزم ہوتا ہے. ملزم کو سرکار سزا دے دیتی ہے. ہاں، جس کا جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ اپنے نقصان کے لیے دیوانی قانون کے تحت دعویٰ کر سکتا ہے. ایکسیڈنٹ کر کے کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا فرض کریں یا کوئی نقصان ہوا، اس کو سزا مل گئی، اگر قصاص کے قانون کے تحت قصاص ہوا تو ٹھیک، ورنہ اس کو ہرجانہ ادا کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو دیوانی قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، وہ کیا کاروبار کرتا تھا، اس کاروبار میں کتنا لاکھوں یا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا اسے، وہ کیلکولیٹ کر کے عدالت میں اس کے خلاف دیوانی دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ جناب اس کے خلاف فوجداری قانون الگ ہے، چونکہ وہ تو سرکار کا اور اس کا معاملہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جو ہوں، میرا یہ نقصان ہوا تو اس نے نقصان پورا کرنا ہے، کیونکہ دیوانی قانون میں موجود ہے کہ کسی کا کسی بھی طریقے سے حرج ہو جاتا ہے تو اس کا ازالہ کروائے گی. تو دیوانی دعویٰ بھی کر سکتا ہے اس کے خلاف. فوجداری قانون الگ چلے گا، دیوانی دعویٰ الگ ہوگا اور کر سکتا ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے کسی کے خلاف اس نے طاقت استعمال کی، بے عزتی کر دی، کسی کے ٹریس پاس کیا، بغیر اجازت داخل ہو گیا، اور کسی دکاندار کی یا کسی مینوفیکچرر کی کوئی چیزیں بنائی ہوئی تھی، اس میں اس کو نقصان پہنچا، جیسے پروڈکٹ لائبلٹی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بوتل پی پیپسی کولا کی اور اس سے نقصان ہو گیا تو آپ پیپسی کے خلاف دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں. ایک جو ہیلتھ قوانین ہے، صحت کے قوانین کے مطابق وہ جرم بھی ہوگا تو اس پہ مقدمہ بھی درج ہوگا، اور اس سے جو آپ کا نقصان ہوا ہے، بیمار ہوئے ہیں، پیسہ لگا ہے، اس کے علاوہ آپ کا ذہنی نقصان ہوا، اس کے خلاف بھی کہ آپ اپنے نقصان کے ازالے کے لیے دعویٰ الگ کر سکتے ہیں، جس کو ہم ڈیمیجز کا دعویٰ کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ دیوانی قانون بہت وسیع قانون ہے. کسی بھی قسم کا نقصان آپ کا ہوتا ہے کسی بھی وجہ، کسی بندے کی وجہ سے جس نے غیر قانونی کام کیا آپ کے خلاف، جو اس کا حق نہیں تھا وہ کیا، جس سے آپ کا نقصان ہوگا، اگر وہ فوجداری میں بھی شامل ہے تو فوجداری قانون الگ عمل کرے گا اس پہ، اور آپ دیوانی قانون کے ذریعے اس کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ الگ دائر کریں گے. جناب اس سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے، تو دیوانی عدالت جو ہے آپ کو اس کا ازالہ دلوائے گی. اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ نقصان ہوا ہے اور عدالت سمجھتی ہے تو عدالت اس سے وہ آپ کو ہرجانہ دلوائے گی. تو یہ کسی بھی قسم کا نقصان کو بھی مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے ہم شریعت میں فقہ الضمان کہتے ہیں، انگلش میں لا آف ٹارٹ کہا جاتا ہے. اس کے تحت کسی قسم کا نقصان، آپ جا رہے ہیں کسی کے علاقے سے، اس علاقے میں آپ راستہ ہے، راستے میں جیسے گڑھا کھود دیا اس نے اور شام ہے پتہ نہیں چلتا، اس نے کوئی اس کے باہر نشان نہیں لگایا کہ پتہ چل جائے لوگوں کو، وہ گر گیا کوئی بندہ، تو وہ تو راستہ تھا گرنے، تو اس کی غلطی سے گرا ہے، اس کا نقصان ہو گیا، اس کے خلاف بھی آپ عدالت میں، دیوانی عدالت میں یہ کیس بھی کر سکتے ہیں. راستہ خراب کرنے کا فوجداری قانون الگ ہوگا، مگر آپ کا ہرجانے کے لیے جو آپ کا نقصان ہوا ہے ایک دعویٰ الگ ہوگا. تو یہ دیوانی قانون کے تحت کوئی بھی نقصان ہو اس کے لیے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور عدالتیں آپ کے نقصان کو کمپنسیٹ کریں گی. اسی طرح یعنی معاہدہ، قوانین تجارت ہیں، قوانین معاہدہ ہیں کہ آپ نے کسی سے معاہدہ کر لیا تو اس کا پورا کرنا، کیونکہ معاشرے کی سموتھ رننگ میں یہ اس قانون میں موجود ہے کہ وہ معاہدہ آپ نے پورا کرنا ہے، وہ آپ پہ واجب ہے. معاہدہ ہوتا کیا ہے کہ جو قانونی طور پر ایک قانون میں اجازت دے دی ہے
آپ کو حکمران مقننہ نے قانون بنا دیا کہ آپ جو اس طرح کے معاہدہ کریں گے وہ ایک قسم کا آپ کے لیے قانون بن جائے گا۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ بھی اسی طرح قانون ہوتا ہے جیسے حکومت سب کے لیے قانون بنا دیتی ہے، اور ایک قانون میں اس نے ہمیں بھی قانون بنانے کی اجازت دے دی کہ میں اور آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ زمین یہ جائیداد میں اتنے میں خرید رہا ہوں، میں بیچ رہا ہوں، یہ میں آپ کے لیے ادھر مکان بناؤں گا، اتنے پیسے آپ مجھے دیں گے، میں آپ سے یہ کپاس یا گندم اتنے عرصے میں خریدوں گا اور اتنے پیسے دوں گا۔ یعنی یہ جو معاہدہ ہم دونوں لکھ رہے ہیں فریق، یہ ایک قسم کا ہمارے لیے دیوانی قانون کا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ ہم دونوں نے اپنے لیے خود قانون یہ بنا لیا۔ عدالتیں چونکہ قانون کو نافذ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں نا، ہم میں سے اگر کوئی وہ قانون توڑتا ہے تو اس کے لیے دوسرا بندہ عدالت میں جا سکتا ہے، جناب یہ دیکھیں یہ معاہدہ ہے، تو یہ ہم دونوں کے لیے قانون ہے، کیونکہ مقرنہ نے قانون معاہدہ میں یہ اجازت دے دی ہے کہ ہم جو بھی معاہدہ ان اصولوں کے مطابق کریں گے اس پہ عدالت عمل کروائے گی۔ تو اگر معاہدہ کوئی بندہ توڑ دیتا ہے، اس معاہدہ توڑنے پہ دوسرے بندے کا نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان پورا کرنے کی عدالت جو ہے کوشش کرتی ہے۔ فیصلہ میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس وجہ سے اس کا اتنا نقصان ہوا، تو یہ آپ نقصان پورا کریں۔ اور نقصان کیسے متعین کیا جائے گا اگر اس کو دیکھیں تو نارملی جو کامن لا میں بھی ہے، جو مغربی قانون میں بھی، جو ہندو پاک میں ہم نے مستعار لیا ہے، برطانوی قانون میں بھی، معاہدہ توڑنے کی سزا نہیں ہے۔ معاہدہ چونکہ ایک سول معاملہ ہے، دو شخصوں نے آپس میں کیا ہے، تو جو توڑتا ہے اس کی وجہ سے اگر دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو عدالت اس کا نقصان پورا کروائے گی۔ نقصان کیسے معیر کرے گی؟ کیسے نقصان ہوا ہے؟ فرض کیا سمپل سی بات ہے کہ میں نے آپ سے معاہدہ کیا کہ جی ابھی کپاس آنے والی ہے یا گندم آنے والی ہے، تو میں اتنے ٹن گندم آپ سے اس لحاظ سے خریدوں گا، آپ اتنے روپے من گندم خریدوں گا۔ فرض کیا 1000 روپے من کے لحاظ سے 1000 من گندم خریدتا ہوں، یہ معاہدہ ہم نے کر لیا۔ مگر اگر میں لینے سے انکار کر دیتا ہوں اس وقت معینہ پہ، یا آپ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، ابھی ایک پارٹی نے یہ معاہدہ توڑ دیا ہے، تو دوسری پارٹی کا حق ہے کہ اس معاہدہ ٹوٹنے سے جو نقصان ہوا ہے وہ عدالت کے ذریعے دوسری پارٹی سے وصول کر لے۔ مثلا آپ نے دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ آپ کو 1500 روپے ریٹ مل رہا ہے، تو میرا کتنا نقصان ہوا؟ 500 روپے پر من نقصان ہوا ہے، تو اسے 1000 سے ضرب دے کے اگر 5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے تو عدالت کہے گی آپ اس کو 5 لاکھ ادا کر دیں۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں آرڈینری ڈیمیجز۔ عمومی طور پر جو ہرجانہ ہے اس کو متعین کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس وقت جس وقت معاہدہ توڑا گیا، میں نے معاہدے میں کیا آپ سے متعین کی تھی قیمت، اور مارکیٹ میں کیا قیمت ہے۔ مجھے چاہیے کہ مجھے 1000 من گندم چاہیے، میں فوری طور پر مارکیٹ سے لے لوں، مارکیٹ سے مجھے مل جاتی ہے فرض کیا 1200 روپے من، آپ نے چاہے 1500 بیچی ہے یا 2000 بیچی ہے، مجھے جو نقصان ہوا ہے وہ 200 روپے فی من کا ہوا ہے، تو عدالت مجھے وہی پورا کروائے گی کہ اس وقت مارکیٹ میں جو ریٹ تھا اسی ریٹ کے مطابق مجھے ہرجانہ ادا کروائے گی۔ ہاں اس پہ جو ڈیلے ہوتا ہے، جو لینے پہ پیسے الگ لگتے ہیں، مجھے وکیل کرنا پڑتا ہے، مجھے عدالت میں جانا پڑتا ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے، اس ٹائم کے الگ وہ پیسے بنا کے کہ جی اس کا اتنا خرچہ ہوا ہے کہ چلیں 2 لاکھ روپیہ تو اس کا یہ نقصان ہو گیا، اور 1 لاکھ اس کا عدالتوں میں آنے جانے میں اس کا خرچہ ہوا، تو 3 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرو۔ تو ہرجانہ ادا کروائے گی عدالت کہ اس طرح یہ ہرجانہ ادا ہوگا، یہ اس کا اتنا نقصان ہو گیا اس لیے یہ ہرجانہ ادا ہوگا۔ اور ادا وہ کرنے کے لیے یہ سول لا میں ابھی 2 طریقے، کیونکہ یہ مستعار لیا ہوا ہے تو ہم نے قانون، تو اس میں چونکہ جو مغربی طریقہ ہے، جو ہمارا پروسیجر ہے ضابطہ دیوانی ہے، اس میں بھی یہ شامل ہے کہ عدالت ایک دفعہ ڈگری کر دیتی ہے کہ جناب اس نے واقعی اس کو اتنا نقصان ہوا، اتنا ہرجانہ فلاں ادا کرے، تو فوری طور پہ ادا نہیں کرتا، اس کے بعد ہمیں دوبارہ جانا پڑتا ہے جی اس ڈگری پہ عمل کروائیں،
عدالت میں دوبارہ کیس کرنا پڑتا ہے کہ جی ابھی ایگزیکیوشن آف ڈگری کا کیس ہے کہ جی حق آپ نے ثابت کر دیا، ابھی اس پہ آپ نے عمل بھی کروانا ہے۔ پھر عدالت حکم دیتی ہے کہ ادھر کے جو محکمہ مال کے افسر ہیں کہ اس کی زمین اسے کہو کہ دے، ورنہ اس کی زمین یا جائیداد ہے اس کو نیلام کر کے یہ پیسے اس کو ادا کر دیے جائیں۔ یعنی یہ ایک طریقہ کار جو ہے دیوانی قانون کا موجود ہے۔ تو ڈیمیجز جو ہیں آرڈینری ڈیمیجز جو ہوتے ہیں، اسپیشل ڈیمیجز کہ آپ نے خصوصی قسم کی گندم لینی تھی، اسے بتایا تھا اس گندم سے آپ نے سوجی بنانی ہے اور پھر اس سے یہ چیزیں بنیں گی، اور اس کو میں نے فلاں ملک سے معاہدہ کیا گیا ہے تو اس گندم سے مجھے 10 لاکھ کا فائدہ ہوگا جو میں آپ سے لے رہا ہوں۔ تو اینڈ ٹائم آتا ہے تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لینے دیتا ہوں 10 لاکھ، وہ نہیں معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ یعنی اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے، اور اسے میں نے اعلان کر کے بتایا بھی ہوا ہے کہ جب میں معاہدہ کر رہا ہوں یہ میں لوں گا ورنہ میرا اتنا نقصان ہوگا۔ تو عدالت پھر یہ نہیں دیکھے گی کہ ایکچولی کتنا ہو رہا ہے، وہ دیکھے گی کتنا اس کو منافع آنا تھا، تو وہ اس کے مطابق مجھے ڈیمیجز یا میرے جو نقصان کو پورا کرے گی، اس کو ہم اسپیشل ڈیمیجز کہتے ہیں۔ ایک اور بھی طریقہ ہے اس میں، اس کو ہم لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کہتے ہیں کہ اگر معاہدے میں ہم لکھ لیں کہ اگر جو معاہدہ نہ پورا کرے تو اس کو 1 کروڑ روپیہ ہرجانہ ہوگا، اس کو 10 لاکھ روپیہ ہرجانہ ہوگا، اس کو 2 لاکھ روپیہ ہرجانہ ہوگا، تو کیا یہ ہم لکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ لکھ سکتے ہیں۔ ہم 2 پارٹیاں اپنے لیے معاہدہ کر رہے ہیں اور اپنا اس پہ ہرجانہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو معاملے کو پورا نہ کر سکے گا تو ہم اس کو دوسری پارٹی کو اتنا ہرجانہ دینا ہوگا۔ مگر اس میں ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ سول قانون ہے، فوجداری نہیں ہے۔ اس میں آپ کسی کے لیے سزا متعین نہیں کر سکتے، اس میں ازالہ نقصان متعین کر سکتے ہیں کہ اس میں اگر معاہدہ پورا نہ کرے تو دوسری پارٹی کا نقصان تقریباً سمجھے 3 لاکھ کا ہوگا، تو ہم 2.5 لاکھ لکھ دیں یا 2 لاکھ لکھ دیں یا 4 لاکھ لکھ دیں کہ جتنا نقصان ہونا ہے اس کے مطابق اگر لکھا ہوا ہے تو عدالت اسی پہ عمل کروائے گی کہ تقریباً اتنا نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ اگر معاملہ یہ ہے کہ میں نے جیسے 1000 من گندم لینی تھی اور اس پہ مجھے منافع 4 یا 5 لاکھ ہونا تھا اور مارکیٹ سے میں نے خریدی تو 3 لاکھ روپیہ مجھے زیادہ ادا کرنا پڑا فرض کریں، مگر اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اگر جو معاہدہ پورا نہیں کرے گا تو وہ اس کو 1 کروڑ روپیہ ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ میں دعویٰ کر دیتا ہوں جناب مجھے 1 کروڑ روپیہ ادا کریں، تو کیا عدالت 1 کروڑ روپیہ ادا کروائے گی ہرجانہ؟ حالانکہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، اسٹامپ پیپر پہ لکھا ہے، یا ہم نے عرضی نویس سے لکھوایا ہے، اس پہ پراپر موریں لگی ہوئی ہیں، سرکاری فیس ادا شدہ ہے، گواہ موجود ہیں، دونوں مانتے بھی ہیں واقعی یہ لکھا تھا۔ کیا عدالت یہ دلوائے گی؟ نہیں دلوائے گی، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ یہ دیوانی قانون ہے بھائی، دیوانی قانون میں سزا نہیں دی جا سکتی، یہ تو جرمانہ ہے، ہرجانہ نہیں ہے، یہ جرمانہ ہے۔ جرمانہ سزا ہوتی ہے، وہ تو فوجداری قانون میں سرکار نے لکھا ہوتا ہے کہ جو یہ جرم کرے اس کو اتنا ہرجانہ ہوگا، اس کی جائیداد قرق ہوگی۔ تو یہ عدالت دیکھے گی کہ اس میں نقصان عموماً کتنا ہوا ہے۔ عمومی طور پہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ نقصان 3 سے 5 لاکھ ہوا ہے، تو 4 لاکھ یا 5 لاکھ جو جتنا عدالت سمجھے گی، اس کو توڑ کے، معاہدے کو توڑ کے وہ نقصان کا ہرجانہ وہ ادا کروائے گی جو مناسب ہے، کیونکہ یہ دیوانی قانون ہے اور دیوانی قانون میں سزا نہیں دی جاتی، صرف ازالہ کیا جاتا ہے، نقصان کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں عدالت جو ہے زیادہ ہرجانہ ادا کرنے کا کہتی ہے، وہ صرف وہ چیزیں ہیں جس میں نہ صرف معاہدے کو توڑا گیا ہو، نہ صرف اس کا مالی نقصان ہو، اس کے ساتھ اس کی عزت و حرمت، اس کی اور چیزیں بھی شامل ہوں، اس میں وہ عدالتیں زیادہ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہیں سول قانون میں بھی۔ مثلا میں نے ایک چیک لکھا ہے، ہم سارے اس علاقے میں دکاندار ہیں یا کچھ ایک کاروبار کرتے ہیں، سب کا کمپٹیشن ہے، مقابلہ چل رہا ہے کہ ایک تاجر اپنے آپ کو بڑی ساکھ والا اور بڑا ایماندار سمجھتا ہے اور ہے بھی، اس نے چیک لکھا کہ یہ پیسے ادھر سے لے لیں بینک سے، بینک کہہ دیتا ہے جی اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، بینک میں یہ تو دیوالیہ ہو گیا، یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہو، پیسے نہیں دیتا۔
حالانکہ پیسے موجود ہیں، تو اس سے نہ صرف اس کی ساکھ کو اس کا مالی نقصان ہوا ہے کہ اس کے ایک جو گاہک ہے یا اس کا ایک جو پارٹنر ہے جس سے وہ بزنس کر رہا ہے اس کو ٹھیس پہنچی، وہ اس سے آئندہ تجارت نہیں کرے گا، بلکہ وہ مشہور بھی ہو جائے گا جناب اس کے تو چیک باؤنس ہو رہے ہیں، اس سے اس کی حیثیت کو بھی فرق پڑتا ہے، عزت کو بھی فرق پڑتا ہے، اس کی تجارت کو بھی فرق پڑتا ہے۔ اس پہ ایسے معاملات میں عدالتیں جس کو ہم کہتے ہیں مثالی جو ہے ڈیمیجز، مثالی ہرجانہ کو وہ زیادہ ہرجانہ کر سکتی ہیں، مگر بنیادی طور پہ سول جو قانون ہے، جو دیوانی قانون ہے، وہ صرف ازالہ کرتا ہے نقصان کا، سزا دینے کا سزا نہیں دے گا۔ اگر آپ نے خود بھی معاہدے میں دوسرے کے لیے سزا لکھ دی ہے تو عدالت سزا نافذ نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کو اجازت نہیں دیتا دیوانی قانون معاہدہ کہ آپ ایک دوسرے کے لیے سزا متعین کریں۔ سزا دینے کا حق صرف فوجداری قانون میں حاکم کو یا سرکار کو ہے، جو بھی قانون میں اس نے لکھی ہوئی ہے آلریڈی۔ بنیادی طور پہ جو سزائیں لکھ دی گئی ہیں کہ یہ جرائم ہیں، ان کی یہ سزائیں وہی نافذ ہو سکتی ہیں۔ دیوانی قانون میں ہم جو معاہدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قانون تو بنا لیتے ہیں، عدالت اس پہ عمل بھی کرواتی ہے، مگر وہ قانون بھی ان لیمٹس میں ہوگا جن مقاصد کے لیے حکومت نے، سرکار نے وہ قانون بنایا ہوا ہے۔ قانون تجارت ہے، قانون تجارت میں اس لیے بنایا گیا ہے کہ سب لوگوں کا فائدہ ہو، کسی کو نقصان جو ہو وہ تجارت نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پہ تجارت یا بزنس یا معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہو۔ ہاں، حالات کی وجہ سے تھوڑا بہت نقصان فائدہ ہو جاتا ہے، مگر اصل الاصول یہ ہے کہ جو معاہدات ہیں دیوانی، یہ اس میں سب پارٹیوں کا فائدہ ہوتا ہے، لینے والے کا بھی فائدہ ہے، دینے والے کا بھی فائدہ ہے۔ تجارت میں ہر بندے کا، جتنے بھی میں وہ جا رہی ہوتے تجارت کے معاہدے ہو رہے ہیں، سب کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو تجارتی معاہدہ یہ ہے کہ جب دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر معاہدہ میں کلیئر یہ چیز ہو کہ ایک پارٹی کا نقصان ہے، ایک کا فائدہ ہے، تو اس کو تجارتی معاہدہ نہیں کہا جاتا، اس کو ویجرنگ کانٹریکٹ کہا جاتا ہے یا اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ جوا ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک پارٹی کا فائدہ ہوتا ہے، ایک کا نقصان۔ یہ شرط لگانا کہ یا تو یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، یعنی ایک کا نقصان ہوگا تو دوسرے کا فائدہ ہوگا، وہ معاہدات جائز ہی نہیں ہیں دیوانی قانون میں۔ معاہدات وہی جائز ہیں جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ ہاں، حالات کی وجہ سے کہ نقصان جو ہوتا رہتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ معاہدے کے اندر ہی یہ مسئلہ ہے۔ جیسے ہم نے شرط لگائی کہ یہ جیت گیا تو میں اتنے پیسے دوں گا، ہار گیا تو تم اتنے پیسے دو گے، تو اس کی تو بنیاد میں ہی ہے کہ ایک کی جیت ہے ایک کی ہار ہے۔ ایسے معاہدات کسی بھی قانون کے تحت جائز نہیں ہوتے۔ تو اس قسم کے معاہدات پہ بھی عمل نہیں کروائیں گی عدالتیں، اس قسم کے، کیونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جو جائز معاہدہ ہے، جو معاہدہ اصل میں دونوں کے فائدے کے لیے تھا، ابھی حالات کی وجہ سے چیز مہنگی ہوگی یا سستی ہوگی، ایک کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے ان معاہدوں کی۔ ان معاہدوں میں اگر کوئی انکار کرتا ہے معاہدہ پورا کرنے سے تو اس کو عدالت ہرجانہ دینے کا کہے کہ معاہدہ یا تو پورا کرو، اگر نہیں کر سکتے تو یہ ہرجانہ ادا کرو کہ اس کی وجہ سے اس بندے کا یہ نقصان ہوا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اسپیسیفک پرفارمنس، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو معاہدہ کیا وہی پورا کرے۔ اس کو اصول قانون کے تحت اس کو جو حق نہیں کہا جاتا، یہ عدالت کی مرضی کہا جاتا ہے، ڈسکریشن آف دی کورٹ کہا جاتا ہے، کہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے اس کا نقصان پورا نہیں ہوتا تو اس کے معاہدہ پورا کروائے، ورنہ اس کو ڈیمیجز سے، اگر اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے تو وہ ڈیمیجز ہی ادا کروائے گی۔ یعنی اگر پین ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فلاں بزرگ سے بڑی محبت ہے، اس کی نشانی کے طور پر وہ چیز اس نے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، اس سے پیسے بھی ادا کر رہا ہے بہت زیادہ، وہ چیز لینا چاہتا ہے، اس کی کیونکہ مانیٹری ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعتقاد کی وجہ سے اس کی قیمت بنتی ہے، اس کی محبت کی وجہ سے بنتی ہے، تو وہ اس میں اس کا مانیٹری نقصان نہیں، عدالت سمجھتی ہے کہ اس میں اتنے پیسوں کو تو نہیں، یہ قلم ہے، قلم تو 50 یا 100 روپے کا ہوگا، مگر چونکہ اس بزرگ نے استعمال کیا ہے، اس سے فلاں کتاب لکھی ہے، تو اس قلم کی ایک اور اہمیت بن جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں عدالت حکم دیتی ہے کہ جناب
یہ قلم ہی آپ دو گے. آپ اس قلم کو نہ دینے والا معاہدہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے جی پیسے نہ دو میں قلم نہیں دیتا. آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ معاہدہ توڑنے سے بظاہر تو کوئی نقصان نہیں ہوا اس کا، کہ قلم سے اس کو کوئی مالی فائدہ تو نہیں ہونا تھا. ایسے معاملات میں عدالت حکم دے سکتی ہے کہ اس معاہدے کو ہی پورا کیا جائے، مگر عام تجارتی معاہدوں میں کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ اسی معاہدوں کو اسی طرح پورا کریں. اس میں جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کروایا جاتا ہے. ہاں ایسے حالات ہوں کہ معاہدہ پورا نہیں ہو سکتا جس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہے، کہ آپ نے گھوڑا بیچنے کا معاہدہ کیا ہے اور گھوڑا مر گیا ہے، بجلی گری ہے، تو وہ کہا جی میں نے تو گھوڑا لینا ہے ورنہ مجھے اتنا ارجانہ دو. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفات کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس میں قصور معاہدہ توڑنے والے کا نہیں ہے. ایسے معاہدے پہ ہرجانہ ادا نہیں کیا جاتا. اس کو فورس میجورے کہا جاتا ہے، ظروف قاہرہ کہا جاتا ہے، جو مجبور ہو جاتی ہے پارٹی، جو اصولی طور پہ نہیں کر سکتی. یا معاہدہ کیا ہے کہ میں نے آپ سے گندم خریدنے کا معاہدہ کیا، آپ مجھے بیچو گے، مگر حکومت نے قانون بنا دیا کہ اس دفعہ گندم ساری حکومت خریدے گی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا عدالت میں جا کے یہ گندم اس نے مجھے نہیں بیچی، یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ معاہدہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے. اس سے بڑا قانون حکومت کا ہے، وہ آ جائے تو وہ قانون ہمارے قانون پہ فائق ہو جاتا ہے. اس سے میں آپ سے نہیں لے سکتا، معاہدے پہ عمل نہیں کروا سکتا. ہاں کوئی اور طریقہ، معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ جی یہ عمارت بنانی ہے، اس کے 10 کمرے ہیں، 10 کمرے جب مکمل کر لو گے یا 10 منزلہ عمارت آپ مکمل کرو گے تو میں آپ کو 10 کروڑ روپے دوں گا، پوری قیمت بعد میں ادا کروں گا، اگر یہ معاہدہ کر لیا. مگر آپ نے 4 منزلہ عمارت بنائی تو اس وقت سرکار کا حکم آ گیا کہ اس علاقے میں کوئی عمارت 4 منزلوں سے اوپر نہیں بن سکتی، اس سے سیکورٹی کا مسئلہ بنتا ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، یا زلزلے کا خطرہ ہے تو اتنی اس سے زیادہ ہم اجازت نہیں دیتے، تو آپ تو نہیں بنا سکتے. آپ جاتے ہیں عدالت میں کہ جناب مجھے تو پیسے دلوائیں، میں 4 منزلہ کی ہیں، وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں جی 10 منزلیں پوری کریں گے تو میں 10 کروڑ دوں گا ورنہ نہیں دیتا. تو اس میں بھی معاہدے پہ عمل اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کہ جو حالات کے مطابق آپ نے جتنا بنایا ہے اس سے پرپورشنیٹ جتنا حصہ بنتا ہے آپ کا، جتنے پیسے خرچ ہیں اس کے مطابق جتنا میں نے دینے ہیں، تو عدالت وہ دلوائے گی. یعنی معاہدے بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم کر لیں اور جیسا ہم نے کیا ہے وہ اسی طرح منوعاً عدالت عمل کروائے. عدالت قانون معاہدہ کے مطابق اس پہ عمل کروائے گی، اس پہ ہرجانہ اتنا ہی دلوائے گی جتنا مناسب سمجھتی ہے. ہم خود لکھ لیں تو اس پہ اگر وہ مناسب ہے تو اس پہ عمل ہوگا، اگر مناسب نہیں ہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ دیوانی قانون سزائیں نہیں دیتا. دیوانی قانون کمپنسیٹ کرتا ہے، نقصان کا ازالہ کرتا ہے، کسی بھی وجہ سے نقصان ہو جائے تو. ہاں انسانی معاشرے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے، اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ خاندان ہے. یعنی خاوند اور بیوی کے تعلقات ہیں. پہلے یہ جب یہ جوڑ بنتا ہے تو اس کے اوپر پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بغیر معاشرہ ہے ہی نہیں. آدم اور حوا کے بعد ان نوع انسان بنی اور اس کے سارے معاشرے بنے، پوری دنیا بنی، اتنے نوع انسان جو موجود ہے. اس کے بنیادی اینٹ، پہلا جو رشتہ یا رابطہ ہے وہ خاوند بیوی کا ہے. اسی سے ہی سارے خونی رشتے بھی اسی سے نکلتے ہیں، اسی سے بھی قانون وراثت اسی سے ہی ثابت ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ بھی سول قانون ہے. یہ بھی جو رسم و رواج یا جو وحی کے ذریعے طریقہ کار صحیح سمجھا گیا وہی قانون کی شکل اختیار کی گئی. اس میں کوئی اگر اس سے روگردانی کرتا ہے تو قاضی اس پر جو فیصلہ کرتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ دیوانی معاملہ ہے. سول عدالت یا فیملی کورٹ اس کے لیے ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں، وہی اس پہ فیصلہ کریں گے. یعنی نکاح کا جو طریقہ ہے، نکاح موجود ہے یا نہیں ہے تو اس سے، اس معاہدے سے کیا حقوق اور فرائض قائم ہوتے ہیں، ان حقوق اور فرائض کو قائم کرنا دونوں فریقین پہ لازم ہے. جو بھی ہم بھی جو معاہدہ لکھتے ہیں اس میں دونوں پارٹیوں کے، دونوں فریقوں کے ہم حقوق اور فرائض متعین کرتے ہیں کہ آپ سے میں نے اتنی گندم خریدنی ہے تو میرا حق ہے آپ سے خریدوں، آپ کا فرض ہے مجھے پرووائڈ کریں.
दूसरी तरफ मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको उसकी कीमत अदा करूं, आपका हक है कि वो कीमत आप वसूल करें। यानी जो भी मुआहदा होता है, मुआहदा हम कहते उसको हैं जिसमें फ़रीक़ैन के हकूक़ और फ़राइज़ मुतअय्यन हों। इस तरह फैमिली लॉ भी हम एक कहते हैं कि निकाह भी एक अक़्द निकाह इसलिए कहते हैं कि मुआहदा है निकाह का, मगर ये मुआहदा आम मुआहदों की तरह नहीं है, ये एक मुतबर्रक मुआहदा है और इसके कवानीन मुख्तलिफ हैं। गो कि इसमें भी फ़रीक़ैन के हकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन होते हैं, हर एक की ज़िम्मेदारियाँ हैं, किसने क्या देना है, किसने क्या लेना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये तमाम चीज़ें भी दीवानी कानून के तहत अगर एक पार्टी दूसरे के हकूक़ अदा नहीं कर रही तो वो काजी के ज़रिए अपने हकूक़ ले सकता है। इस मुआहदे को तोड़ने से भी कुछ हकूक़ व फ़राइज़ नाफिज हो जाते हैं। तो इसलिए मैरिज और डाइवोर्स, निकाह और तलाक, इसके कवानीन भी जो हैं उनका निफाज करना भी दीवानी कानून के ज़िम्रे में आता है। इसके ये कवानीन जो हैं, एक अहम चीज़ जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करते हुए भी की थी कि क्योंकि ये इतनी बुनियादी चीज़ है, दो चीज़ें, एक निकाह व तलाक और दूसरा विरासत के कवानीन, कि ये इंसानी मुआशरे के लिए बहुत ही लाजिम है। कानून विरासत जो है, अगर उसके मुताबिक विरासत तकसीम व कानून मौजूद है तो किसी को कोई गिला नहीं, वरना इसी पे ही जंग व जदल होता है। और हमारे तो पाक व हिंद में जो हिंदू रवायात की वजह से ख़वातीन को हिस्सा ना देना, क्योंकि उनका अलग कानून है, वो कर्ता के पास सारी जायदाद होती है, वो आगे हिस्से देता है। और हमारे जो रिवाज थे उसमें भी जी खातून दूसरे कबीले में चली गई तो जायदाद तो दूसरे कबीले में ना जाए, तो जो जाहिलाना रस्म रिवाज थे उनकी वजह से मसाइल अब भी मौजूद हैं। मगर असल उसूल ये है, कानून जो है इसको नाफिज किया जाए, जिसका जितना हक है उसको हक मिले। ये दोनों चीज़ों के कवानीन कुरान और सुन्नत में बड़ी ही तफसील से बयान किए गए, क्योंकि अल्लाह जानता है कि उसके बंदों में इख्तलाफ और वजह तनाज़ा इस मसले में बहुत ज़्यादा बनती है। क्योंकि मौत से बड़ी हकीकत कोई नहीं, हर बंदे ने जो है ना फौत होना है। ये इससे तो कोई काफर मुशरिक या मुस्लिम गैर मुस्लिम, कोई कम्युनिस्ट हो या कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और मरने के बाद उसकी जायदाद ने तकसीम होना है। ये इतना अहम मसला है, इतना अहम कानून है। और इंसान मुआशरा कैसे चलना है, वो शादी और निकाह से चलना है, ये भी सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है। इनके बारे में बड़े वाज़े कवानीन मौजूद हैं शरीयत में तो, मगर इनके बारे में बाकी दुनिया में अभी तक बड़े मसाइल चल रहे हैं। अभी तक इस पे जो है कोई वो इस पे नतीजे पे नहीं पहुंचेगा किसका हक ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, और शादी है क्या, इस पे भी अभी तो सवाल उठाए जाने लगे हैं कि शादी क्या चीज़ है, क्या ये सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ है, फिर तो निकाह के अल्फाज हैं वो उसकी अहमियत है या ताल्लुक़ की अहमियत है, और ताल्लुक़ है तो जायज़ और नाजायज़ है तो उससे भी हक खड़े होंगे या नहीं होंगे, बड़े मसाइल हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ ये बड़ा मरबूत और महफूज कानून मौजूद है। तो इन कवानीन का जो निफाज है ये भी दीवानी कवानीन के ज़ुमरे में ही आएगा। हाँ, अगर निकाह के बाद तलाक हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो बच्चे ही मुआशरे का मुस्तकबिल हैं, यही बच्चे आगे बढ़ने हैं, इन्होंने ही मुआशरा चलाना है, क्योंकि ये तो एक चल रहा है निज़ाम के, जो आ गए हैं पहले इन्होंने जाना है और नए लोगों ने ये सारा काम संभालना है। तो उनका क्या किया जाए, क्योंकि इसमें बड़े जज्बात, बड़े जो है चीज़ें जो है शामिल होती हैं कि माँ की मोहब्बत का अंसर है कि बच्चे से उसको कितनी ज़्यादा है, बाप का भी ताल्लुक़ है, किसके पास बच्चे को रखा जाए। तो ये इस पे भी अलग कानून है, चाइल्ड कस्टडी के, कस्टडी किसको दी जाए, कि बच्चे की बेहतरी आप चाहते हैं या बाप चाहता है मेरे पास रहे, माँ की मोहब्बत चाहती है मेरे पास रहे, तो किस तरह इसको नाफिज किया जाए, किसके पास रखा जाए, किसकी ज़िम्मेदारी है, इसको नान नफ़का देना किसकी ज़िम्मेदारी है, इसको अच्छे तरीके से पालना किसकी ज़िम्मेदारी है। इस पे अलग कवानीन है, ये भी दीवानी कानून में आता है। इसमें भी जो है फौजदारी कानून का या हुकूमत का लेना देना नहीं, हुकूमत ने काजी बिठा दिया है,
قوانین جو ہیں ہمارے لیے شریعت کے قوانین ہیں یا باقیوں کے مذاہب میں اپنے قوانین ہیں، تو اس کے مطابق قاضی بیٹھا ہے، وہ قانون یہ ہے، اس قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وصیت کے قوانین ہیں کہ وصیت کی ہے، ہمارے ہاں تو کلیئر ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، مگر باقی دنیا میں پورے کے پورے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس میں بڑے مسائل ہیں، وصیت کس کے حق میں کی ہے، کب کی ہے، کیا وہ جعلی وصیت بن گئی ہے یا اصلی وصیت ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ مسائل تو ہیں، 1/3 تک تو ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کر سکتا، یہ تو مستحکم ہے، مگر کیا واقعی یہی وصیت ہے یا نہیں ہے، کی ہے، تو اس کو عمل کیسے کیا جائے گا، کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ کیونکہ معاشرے نے اگر چلنا ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں معاشرے کی، تو یہ بھی دیوانی قانون کا حصہ ہے۔ جائیداد کے جھگڑے ہیں، ابھی جیسے ابھی شہروں میں تو جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا کئی لوگوں کو بیچ دیا گیا ہے۔ ہر بندہ بڑے ایمانداری سے سمجھتا ہے یہ میری زمین ہے، کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے۔ اس پہ بھی جو قوانین ہیں، دیوانی قوانین ہیں، ان کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ دیوانی مسئلہ جو اگر آپ پولیس کے پاس لے کے جائیں تو وہ کہے گی جی یہ دیوانی مسئلہ ہے، آپ خود عدالت میں جائیں، کیونکہ پولیس کا محکمہ بنا ہے وہ فوجداری قانون کے لیے۔ ہاں، جائیداد کے مسئلے پہ آپ کی لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو مار دیا ہے، تو پھر ابھی یہ فوجداری مسئلہ بن گیا، امن عامہ کا مسئلہ بن گیا، امن جس سے برباد ہوا ہے معاشرے کا، تو اس کے لیے وہ الگ قانون ہے، اس کے مطابق جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سزائیں ملیں گی۔ مگر جائیداد کس کی ہے، کس کو ملے گی، یہ دیوانی مسئلہ ہے، دیوانی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، اس کو ہم پرسنل انجری بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو نقصان ہوا، یہ شخصی نقصان ہے، معاشرے کا نقصان نہیں ہے، سوسائٹی کا نقصان نہیں ہے۔ جیسے فوجداری قانون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ہم پبلک رانگ کہتے ہیں، یہ نقصان ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، یا ریاست کا حکم کی نافرمانی ہے یہ۔ مگر یہ جو ہے یہ نقصان ہم کہتے ہیں ایک انڈیویجول کا ہے، ایک شخص کا ہے، شخصی نقصان ہے۔ جس طرح ابھی لینڈ لارڈ ٹیننٹ یعنی ذمہ دار اور مزارع، ان کا آپس میں جھگڑا، کسی بات پہ تنازع ہو گیا، ایک گھر کا مالک ہے، مالک مکان اور کرایہ دار کا جھگڑا ہو گیا ہے کسی اس مسئلے میں کہ جی کرایہ اتنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اتنا ہے، وہ کہتا ہے گھر چھوڑو مجھے ضرورت ہے، وہ کہتا ہے جی معاہدہ ہوا ہے میں تو نہیں چھوڑتا۔ تو اس قسم کے مسائل جو روزانہ زندگی کے مسائل ہیں، ان کا حل بھی سول دیوانی عدالت کرے گی۔ اب یہ زندگی کے نظام میں دیکھیں، لوگوں نے وقف کیے ہوئے ہیں، کسی نے وقف کیا ہے کہ جناب اس کو اس مقصد کے لیے آئندہ میری جائیداد کو استعمال کیا جائے۔ ابھی جو ٹرسٹی ہے، جو اس وقف کا ذمہ دار ہے، اس کو اس طرح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ مسائل کون حل کرے گا؟ یہ بھی دیوانی عدالت کا اختیار ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی ٹرسٹ کریٹ کیا گیا ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جو ٹرسٹی، اسے کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر سکتا۔ اگر کرے تو اس کے جو بینیفیشری ہیں، جن کے لیے وہ ٹرسٹ ہے، وہ جا کے دیوانی عدالت میں جا سکتے ہیں کہ جناب یہ اس مقصد کے لیے تھا ٹرسٹ، مگر وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ اس میں مثال دوں گا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جائیداد کو 3-4 حصوں میں تقسیم کیا اور کچھ تعلیمی اداروں کے نام دے دیا، وقف کر دیا کہ یہ جائیداد جو ادھر ہے اس کا 20% حصہ یا اتنے % حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو ملے گا، اتنے % حصہ مدرسۃ الاسلام اس کو ملے گا، اتنے % حصہ جو ہے مسلم یونیورسٹی آف علی گڑھ کو ملے گا۔ ابھی کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اس کے نظامت کے لیے ٹرسٹی بن گئے۔ ابھی ہوا یہ کہ ایک جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تھی، حکومت ہند نے اس یونیورسٹی کو ختم کر کے اس کا نام صرف علی گڑھ یونیورسٹی رکھ لیا کہ یہ مسلمانوں کی خصوصی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اس وقت تو چونکہ مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کر کے وہ بنائی تھی، صرف مسلمانوں نے بنائی تھی، اس کا نام مسلم رکھا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ اب مسلمانوں کے چندے سے نہیں چلے گی، سرکار چلائے گی اور اس کا نام علی گڑھ یونیورسٹی۔ ابھی مسئلہ یہ آ گیا کہ کیا وقف کے پیسے اسی کو جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس نے کس مقصد کے لیے وقف کیا تھا؟ اس نے صرف مسلمانوں کے اداروں کے لیے وقف کیا تھا۔
اگر وہ صرف مسلمانوں کا ادارہ نہیں رہا تو یہ وقف کا مقصد وہ ختم ہو گیا، تو یہ اس پہ نہیں لگے گا۔ ہاں پھر کس پہ لگے گا؟ اس نے کہا جو باقی جو ادارے ہیں، جو مقصد اس کا ان مسلمانوں کے اداروں کے لیے تھا تو ان پہ لگے گا۔ تو یہ مسائل جو ہوتے ہیں، جو کوئی اپنی جائیداد وقف کر جاتا ہے یہ مسجد کے لیے، تو وہ مسجد کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ اگر وہ نہیں کرتا، اس علاقے کے لوگ کہیں گے جناب یہ مسجد کے لیے تھی، یہ استعمال نہیں کر رہا، تو وہ دیوانی عدالت اس کو مجبور کرے گی کہ اس کے لیے کرے، یہ مدرسے کے لیے یا اس علاقے کے لیے یا ان بچوں کے لیے یا جو یہ مدرسے میں یہ چیزیں پڑھیں گے ان کو کفالت اس سے کی جائے۔ اگر وہ ٹرسٹی نہیں کرتا، اس ٹرسٹ کو اس طرح استعمال نہیں کر رہا، وہ وقف اس طرح استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ کوئی بندہ جس کا اس سے بینیفٹ ہوتا تھا اس کے بیاف پہ دیوانی عدالت میں جائے گا اور اس سے فیصلہ کروائے گا، اور وہ اس کو مجبور کرے گی کہ اسی کام کے لیے خرچ کیا جائے۔ اسی طرح مفلسی کا قانون ہے، کوئی بندہ کاروبار کیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، کیا کیا جائے؟ ایک بندہ ہے، اس نے تھا کروڑوں کا کاروبار کر رہا تھا، اس کی جائیداد بھی 1 کروڑ کی فرض کیا جائیداد تھی، اس نے کوئی 10-20 کروڑ کا جہاز خریدے، کچھ لوگوں سے قرضہ لیا، ساکھ اس کی تھی، لوگوں نے قرضہ دیا، تو کاروبار اس کا کوئی جہاز ڈوب گیا، بحری جہاز خریدا تھا وہ ڈوب گیا، ہوائی جہاز خریدا تھا وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کی جائیداد ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا قرضہ واپس کر سکے، تو کیا کیا جائے؟ جائیداد 1 کروڑ کی ہے، قرضہ 10 کروڑ ہے۔ ابھی ہر بندہ چاہے گا کہ مجھے پہلے اپنا پیسہ مل جائے، تو اس وقت دیوانی عدالت کے پاس یہ حق ہوتا ہے، وہ بندہ خود بھی جا سکتا ہے دیوانی عدالت میں کہ جناب میرے یہ حالات ہو گئے ہیں، ابھی آپ سنبھالو مجھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسالوینسی لا ایکشن میں آ جاتا ہے، کہ دیوالیہ والا قانون ایکشن میں آ جاتا ہے۔ دیوالیہ کہتے ہیں جس کے اوپر قرضہ زیادہ ہو جائے اور اس کی ایسٹس، اس کے جو ہے سرمایہ کم رہ جائے، تو عدالت اس پہ پھر ایک بندہ مقرر کرتی ہے، اور جس نے قرضہ لینا ہے ان میں سے بھی کوئی عدالت میں جا سکتا ہے، جو فلاں بندہ ہے اس کی یہ حالت ہوگی، تو ابھی عدالت جا کے منصفانہ طریقے سے اس کا قرضہ ادا کرے۔ تو اس کو اسلام میں بھی مفلسی کا قانون کہتے ہیں، تفلس یا مفلس یا افلاس۔ تو اس حالت میں عدالت کا نمائندہ اس پوری جائیداد کو لیتا ہے، بیچتا ہے کہ 1 کروڑ ہے، پھر کہتا ہے کس کس نے قرضہ لینا ہے وہ آ جائیں، ان کی لسٹ بناتا ہے۔ جس نے ابھی 10 کروڑ ہے تو 1 کروڑ ہے تو 10% سب کو مل سکتا ہے، کسی کا 1 کروڑ قرضہ ہے تو اسے 10 لاکھ ملے گا، کیونکہ 1 کروڑ میں سے ادا کرنا ہے۔ جس کا 1.5 کروڑ قرضہ ہے اسے 15 لاکھ ملے گا۔ یعنی اس طریقے سے وہ سب کو ادا کر کے تو وہ اس کو کہہ دیں گے بھی ابھی یہ قرضہ ختم ہو گیا ہے۔ جو ہمارا قانون ہے انسالوینسی کا، اس بندے پہ وہ قرضہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ اس کو حل کر دیتا ہے، رپورٹ عدالت کو دے دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ابھی دیوالیہ پن اس کا ختم ہو گیا، وہ نئے سرے سے ایک نیا شخص بن جاتا ہے جس پہ کوئی قرضہ نہیں ہے، وہ نئے سرے سے کاروبار کر سکتا ہے۔ ہاں اس عرصے کے دوران اس کو دیوالیہ کا سٹیٹس دیا جاتا ہے، اس پہ حجر لگ جاتا ہے کہ نہ وہ کوئی معاہدہ کسی سے کر سکتا ہے، نہ قرضہ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ اپنی جائیداد فروخت کر سکتا ہے، جس عرصے میں وہ پورے کا پورا جو ہے معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں انسالوینسی کا قانون، دیوالیہ قانون۔ یہ بھی دیوانی معاملہ ہے معاشرے کا، اس سے بھی سرکار کو کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے مسئلے حل، عدالت جو ہے ہم نے بٹھا دی ہے، قاضی بیٹھا ہے، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس کو ہم انسالوینسی لاز کہتے ہیں۔ تو یہ تمام قوانین جو ہیں یہ سول لا یا دیوانی قانون کہلاتے ہیں، دیوانی عدالت ہی اس پہ فیصلے کرتی ہے۔ تو یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کون کیس فائل کرتا ہے، فریقین اس میں جو ہیں دونوں عام لوگ ہیں، تو وہی اس میں کیس دائر کریں گے، سرکار اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ صرف فوجداری قانون میں ایک فریق سرکار ہوتی ہے۔ ہاں سرکار کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب دیکھیں قانون جو ہے یہ میری جائیداد، ادھر سرکار نے ایئرپورٹ بنانا تھا تو جائیداد مجھ سے لے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت، مگر اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس زمین کی، اس سے مجھے 15% زیادہ پیسے ملیں گے، مگر حکومت نے تو پیسے کم دیے ہیں۔ یہ بھی آپ دیوانی عدالت میں لے جائیں گے، جناب یہ دیکھیں ہمارا دیوانی معاملہ ہے، پیسے نہیں دے رہی، یا حکومت خرید رہی ہے زمینیں
तो खरीदने का जो कानून है उसके मुताबिक ये नहीं खरीद रही है, इतने पैसे हमें कम मिल रहे हैं। तो ये तमाम मामलात दो पार्टियों के दौरान है, और इसमें सिविल अदालत के लिए दोनों पार्टियां बराबर होंगी, सरकार हो या आम आदमी हो, या दोनों आम आदमी हो, या दोनों ताजर हों, या दोनों फरीकैन अफसर हों, या मजदूर हों, या मुलाजम हों, दीवानी अदालत दोनों को बराबर समझती है। इसलिए इसका तरीक़ाकार ज़ाब्ता दीवानी में दर्ज है कि एक बंदा दावा दायर करता है तो उस दावे की कापी अदालत दूसरे मुद्दा अलैह को, वो मुद्दई हो गया, मुद्दा अलैह को वो कापी दी जाती है कि इसका जवाब दाखिल करें, रिटन स्टेटमेंट दें, जिसे हम जवाब दावा कहते हैं, ये दें। उसे हाज़िर होने के लिए समन भेजे जाते हैं, क्योंकि फौजदारी में तो चूँकि सख्त कानून है, उधर वारंट इशू होता है और गिरफ्तार किया जाता है बंदे को, मगर इधर समन भेजा जाता है। हाँ, अदालत का ये इख्तियार होता है, अगर समन बार बार भेजने पर कोई बंदा नहीं अदालत में हाज़िर हो रहा तो अदालत का इख्तियार है कि वो पुलिस को हुक्म देती है कि जाओ इसे गिरफ्तार करके लेके आओ, क्योंकि ये बार बार समन भेजने से, बार बार उसे कहने से अदालत में हाज़िर नहीं हो रहा। तो अदालत में हाज़िर करवाने का हक़ है, वो चाहे गवाह हो, चाहे मुद्दई हो, मुद्दा अलैह, जिसको भी अदालत बुलाना चाहती है। तो अदालत के ये अलग इख्तियारात हैं, ये भी ज़ाब्ता दीवानी में मौजूद हैं। यानी ज़ाब्ता दीवानी जिसे सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं वो मौजूद है। तो इस सिविल प्रोसीजर कोड से एक और अहम चीज़ याद है कि ये खिलाफत उस्मानिया में जो ज़ाब्ता दीवानी था उसका नाम मजल्ला अहकामुल अदलिया है, और अब भी वो कुछ इलाकों में नाफिज है, उर्दन में, त्यूनिस में, क्योंकि इस जगह पे इन ममालिक में खिलाफत मौजूद थी, तो उनमें अभी तक उन ममालिक में कुछ चीज़ें वो मौजूद हैं। हाँ, तुर्की इटसेल्फ में चूँकि मुस्तफ़ा कमाल ने पूरे का पूरा बदल दिया था सिस्टम, इसलिए उसने मगरब से वो लेके नाफिज कर दिया, वो नहीं है, मगर वो ज़ाब्ता मौजूद है अभी तक, और बहुत ही उम्दा किस्म के उसमें रस्म और रिवाज, जो रिवायात हैं, जो लीगल मैगज़िम्स हैं उसमें दर्ज है। तो वो पढ़ने के लायक है, उसे पढ़ा जाए और देखा जाए कि हमारे दीवानी कानून में और उसमें क्या फ़र्क है। उसमें उसूल दिए हुए हैं दीवानी फ़ैसलों के लिए, कैसे अदालत फ़ैसले करेगी, वो इस्लाम के असूल ही हैं जो उसमें मुंज़बित कर दिए गए हैं। तो यानी इस केस में दोनों पार्टियां प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं, कोई सरकार नहीं होती, तो उसमें दोनों पार्टियां अपने अपने गवाह पेश करती हैं। और सबसे ज़रूरी जो ये है कि अदालत इसमें जो डिसीजन क्या होता है, डिसीजन होता है कि जिसका नुकसान अदालत समझती हुआ है दूसरी पार्टी को, उसके नुकसान के अजाला करने का हुक्म देती है कि इस तरीके से इसका नुकसान पूरा किया जाए, इस तरीके से। हाँ, नुकसान कितना हुआ और कैसे हुआ इसका तरीक़ाकार, जैसे हम कानूनी मुआहदा में थोड़ा सा डिस्कस किया कि ये अदालत उसके मुताबिक करेगी। हाँ, मगर फैसला हमेशा तो शहादत पे होता है। तो शहादत का क्या तरीक़ाकार है? फौजदारी ज़ाब्ते में तो सारे का सारा बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे है, बारे सबूत हुकूमत पे है, वो साबित करे इसने नाफरमानी की, इसने जुर्म किया। यानी उसमें ऐसा रीज़नेबल डाउट ना हो, पूरे का पूरा बारे सबूत एक पार्टी पे है, वो सरकार है, क्योंकि वो ताकतवर पार्टी है, उसने बड़ा निज़ाम बनाया हुआ है, बड़ी मजबूत निज़ाम है, पुलिस का महकमा है, प्रोसिक्यूशन का महकमा, और बड़े इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन के, FIA है, IB है, कितने ही इदारे हैं जिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए बारे सबूत पूरे का पूरा उस पर होता है। मगर इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, बारे सबूत, उसूल ये है कि जो दावा करे वही साबित करे। तो उस पे बारे सबूत अपने सबूत का होता है, दूसरा उसको डिनाई करने के लिए अपने सबूत पेश करता है। इसमें काजी जो है, अदालत जो है, दोनों के सबूतों को देखेगी, जिसके सबूत उसे थोड़े वजनी लगे वो उसके हक में फैसला करेगी। यानी इसमें यह नहीं होता कि कोई शक है या नहीं है, वो देखती है कि दोनों को बराबर वो लेती है कि अगर एक ने 41 के सबूत थोड़े से वजनी है, वो 51% कर लें, हम कहें कि ये अगर 100 को हम मैयर करें, 100 में से 49 चीज़ें इसने बयान कर दी मगर इसने 51 कर दी हैं, तो 51 वाले के हक में अदालत फैसला दे देगी। क्योंकि ये सिविल मामलात हैं जो अदालत समझती है कि थोड़ा सा इसका सबूत जो है ज़्यादा उसकी निस्बत वजनी है,
تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ تو بارِ ثبوت اصولاً جو دعویٰ کرتا ہے اس پر ہوتا ہے، مگر جو کیس کا فیصلہ ہے عدالت اس بارِ ثبوت کو اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح کے فوجداری قانون میں دیکھا جاتا ہے کہ فوجداری قانون میں تو اس پراسیکیوشن پہ لازم ہے کہ وہ اتنے ثبوت مہیا کرے کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس نے جرم کیا ہو۔ جرم ہوا تو ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا ہے، یہ ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جرم ہوا ہے، یہ بھی ثابت کرنا، اور اس بندے نے کیا ہے یہ بھی ثابت کرنا۔ پوری کی پوری ذمہ داری ایک پارٹی کی ہے، مگر اس میں دونوں فریقوں کی برابر حیثیت دی جاتی ہے۔ دونوں فریقوں میں سے جس کے ثبوت اس سے زیادہ بہتر ہوں گے اس کے حق میں قاضی فیصلہ کر دے گا۔ یعنی یہ بہت بڑا فرق جو بنتا ہے بارِ ثبوت کا ہے فوجداری قانون میں اور دیوانی قانون میں۔ اچھا جی، اس کا اخیر فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اخیر فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جاتا ہے، اس کو ڈیمیجز یا ہرجانہ ادا کر دیا جاتا ہے دوسری پارٹی سے لے کے۔ ہاں، کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ اس میں حرج ایسا ہو رہا ہے کہ جس سے دوسری پارٹی کا مسئلہ بن جائے گا، بننے لگا ہے، تو اس پہ ہم جو سول عدالت ہے وہ انجنکشن بھی ایشو کر دیتی ہے کہ میرے علاقے میں آ کے وہ مداخلت کرتا ہے تو مداخلت سے منع کر سکتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا سٹے آرڈر مل گیا اسٹیٹس کو، کہ جب تک فیصلہ نہ ہو یہ چیزیں ادھر ہی رک جائیں، ایسے ہی رہیں۔ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ دیوار غلط بنائی ہے، یہ دیوار ادھر نہیں ہوگی، یہ جگہ اس کی ہے، اس کو ملے گی، دوسری پارٹی کا حق نہیں ہے۔ یہ انجنکشنز ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں اور یہ بھی عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اس کو روک سکتی ہے، اس پہ عمل کروا سکتی ہے۔ ہاں، چونکہ غلطی کا امکان فیصلہ انسان کرتا ہے، قاضی کرتا ہے، تو غلطی کا امکان تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ جیسے کہ فوجداری مقدمے میں بھی اپیل کا حق تھا، اس میں بھی اپیل کا حق ہے، مگر اپیل کا ایک اصول ہے۔ اپیل میں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ قانون کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوشچن آف لا، سوال برائے حقیقت، اور کوشچن آف فیکٹ۔ کوشچن آف فیکٹ ہے جو حقائق کے بارے میں سوال ہے، دوسرا سوال ہے کوشچن آف لا کہ قانون اس پہ کیا ہے۔ حقائق پہلے دیکھنے کہ کیا اس بندے نے اس کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو ثابت کرنے پہلی ضرورت ہے۔ یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جناب اس جرم کی سزا کیا ہے۔ کہ یہ ثابت کرنا تو گواہوں پہ منحصر ہے کہ اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا۔ جب جرم کرنا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آتا ہے قانونی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جرم نے جو کیا ہے اس کو قانون اس کی سزا کیا متعین کرتا ہے، تو وہ قانون کی کتاب سے مل جاتا ہے۔ اپیل کا حق کسی قانونی مسئلے کے لیے ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ حقائق جو ہے شہادتوں کے ذریعے جو ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو حقائق کو اوپر نہیں بدلا جاتا، اس لیے اعلیٰ عدالتوں میں، اپیل کی عدالتوں میں شہادتیں ریکارڈ نہیں ہوئی ہوتی، قانونی مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وکلاء کہ جی یہ شہادت ہے تو یہ شہادت قانونی شہادت کے مطابق نہیں ہے، اس شہادت پہ فیصلہ ہوا ہے چونکہ یہ شہادت ہی غلط ہے تو اس لیے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، یا اس فیصلے کو اس طرح کیا جائے، یا اس شہادت سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ قانونی مسائل اپیل میں ڈسکس ہوتے ہیں، مگر اپیل کا حق سب کو دیا جاتا ہے۔ ایک اپیل بطور حق ہوتی ہے، اس سے اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کرنا عدالتوں کی مرضی ہے۔ عدالت میں اسے ہم کہتے ہیں لیو ٹو اپیل، اپیل کی اجازت لیتے ہیں عدالت سے، جناب اس میں یہ قانونی مسئلہ ہے ہمیں اجازت دیں آپ سنیں، تو وہ عدالت کی مرضی ہے کہ سنیں یا نہ سنیں، وہ لیو ٹو اپیل اسے ہم کہتے ہیں۔ مگر ایک اپیل بطور حق دی جاتی ہے عموماً، اور اپیل کے جب ہو جاتی ہے تو باقی چیزیں ادھر رک جاتی ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہے، ابھی کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اس میں عدالت جو اپیل سن رہی ہوتی ہے وہ روک بھی سکتی ہے کہ جب تک ہم سن رہے ہیں اس کو اسی طرح رکھیں، وہ چاہے تو اسے کہیں کہ نہیں اس کو اس طرح عمل کر لیں، وہ عدالت اپیل کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پروسیڈنگ جو ہے کوئی بھی شخص بطور پارٹی کر سکتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ حکومت جیسے کرمنل لا میں حکومت نہیں انیشیٹ کرنا ہے، کوئی بھی پارٹی کر سکتی ہے،
اور اس کو کے ذریعے دعویٰ ہوگا، جواب دعویٰ ہوگا، سمنوں کے ذریعے گواہ بلائے جائیں گے، اور اگر ایک پارٹی نہ آئے، ایک دعویٰ کرتے بار بار اسے سمن بھی بھیجے گئے، وارنٹ کے لیے اریسٹ کرنے اسے بلانے کی کوشش بھی کی جائے، یہ بار سمن بھیج کے بلایا جاتا ہے، بار بار بلایا گیا اور نہیں آیا تو عدالت کو اختیار ہے کوئی ایکس پارٹی ڈگری ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ دے سکتی ہے۔ ایکس پارٹی ڈگری وہ کہتی ہے جو نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے یہ دعویٰ سچا ہے، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ ہاں اس کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپیل میں جائے کہ جناب یہ ہمیں دوبارہ مجھے نہیں پتہ چلا یا یہ وجہ تھی میں نہیں آ سکا، تو اس پہ اپیل میں عدالت اجازت دے سکتی ہے۔ تو اس میں اصل چیز جو سمجھنے کی ہے سول لا اور کرمنل لا میں کیا فرق ہے، وہ فرق اس ٹیبل میں بتائے گئے ہیں، یہ آپ کے آخر میں یہ ٹیبل دیا گیا ہے، تو وہ آپ ایک نظر دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو آج کی گفتگو کو ہم یہاں تک محدود کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے پھر۔